قرآن شریف میں ہم قرآن سے بات شروع کرتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ترجمہ: اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہوتا، یہ کیا اچھا ہوتا، یعنی یہ بہتر ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا. جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا اس پہ راضی ہوتے، یہ بہتر ہوتا. مطلب جو اللہ اور اس کے رسول دے دے اور اس پہ کوئی بھی راضی ہو جائے، یہ سب سے بہترین بات ہے. یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کو مل جائے اور وہ اس پہ راضی ہو جائے. راضی ہونے کا تعلق اس سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. مطلب دل قبول کر لے، ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملا، میں اس پہ راضی ہوں. ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اعتراض نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کتنا بہتر ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو اللہ ہی کی طرف جو ہے نا رغبت ہے. ابھی آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ توبہ آیت نمبر 59 کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. مال غنیمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تقسیم فرما رہے ہیں. تو ایک شخص اس میں جو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم پہ راضی نہیں تھا، اور اس نے ایسا جملہ یوز کیا کہ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم فرمائی. اب یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، ایمان کو پھاڑ دینے والا جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، ایسا جو ہے نا بے ادبی والا جملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں مال غنیمت، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سرکار کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم فرمائیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمانے والے، عدل فرمانے والے، پوری زندگی مبارک 63 سال کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل اور انصاف پہ گزری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور عدل کی خالی مثال آپ بچپنے میں دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے مبارک سے دودھ نوش فرما رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سینے کے ایک حصے سے دودھ نوش فرما رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حصے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہ رہی ہے دودھ، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے رہے. بعد میں آپ سمجھ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو بیٹے رضائی بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دودھ چھوڑ رہے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمانے والے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سب سے بہترین تقسیم ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ شخص کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تقسیم میں عدل اور انصاف فرمائیے. مطلب یہ بڑی ڈینجر بات ہے. یہ ایسا جملہ ہے کہ سرکار کا تو اعلیٰ مقام ہے کہ سرکار کے غلاموں کے سامنے بھی ہم یوز نہیں کرنا ہے، کہ بڑا بے ادبی والا نہیں. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو کامل پیر ہوتے ہیں، جو ادب والے، جو سرکار کے عاشقاں ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ جملہ یوز نہیں کرنا. یہ تو سرکار کا تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. یہ عام جو ایمان والے، جو خاص سرکار کے عاشق ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم یوز نہیں کر سکتے اتنا. تو تقسیم آپ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم سے، وہ شخص کہہ رہا ہے بے ادبی کے الفاظ یوز کر رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آیت کا نزول یہ اس واقعے سے اولیاء اللہ بتاتے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریے، عدل فرمائیے. اب صحابہ کا جذبہ کیسا کہ بے ادبی ہے، سرکار کی بے ادبی ہو رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے، سرکار سے ارشاد فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس کو قتل کر دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنتے تو فرماتے اے عمر ایسا نہ کہو، اس کی جو ہے نا یہ کیا ہے اللہ کے ارادے کے خلاف ہے. اللہ کا ارادہ یہ نہیں قتل کرنا، اس کو اللہ کا ارادہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روک دیتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ اس کی نسل میں سے لوگ نکلیں گے. اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل قتل سے تو روک دیے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ قتل نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے قتل نہیں کرنا. اب قتل نہیں کرنا اور اس کے بعد نسل بتانا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تمہاری نمازیں، تمہارا تقوی اس سے زیادہ ان کی نمازیں اور ان کا تقوی ہوگا. بظاہر ان کی نمازیں اور ان کا تقوی سب سے اعلیٰ ہوگا تم سے، مگر دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسا تیر شکار سے خارج ہوتا ہے. اور یہ مطلب بے دین لوگ ہوں گے اور قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نشاندہی بتا رہے ہیں، اور اس کا پھر یہ آیت شریف نازلی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا بہتر ہوتا، کتنا اچھا ہوتا یہ لوگ جو ہے نا راضی ہوتے اللہ اور اس کے رسول سے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
دینے والے اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے ایمان ملا، اللہ اور اس کے رسول سے مجھے جو ہے نا اسلام ملا، اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے نا مجھے قرآن ملا، اللہ اور اس کے رسول سے مجھے مال ملا، تو یہ شرک نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ شرک نہیں ہوتا یہ شرک قرآن شرک نہیں سکھاتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو دیے اس پہ راضی رہتا تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جو ہے نا تقسیم فرمانے والے